دیں گے دوہری جنت، تو بہت بڑی بات ہے۔ 4 طرح کا خوف ہر بندے کو کسی نہ کسی درجے میں اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا خوف، آج جو میں نے عمل کیا ہے یہ اللہ کی توفیق سے کیا۔ ابھی جو ہم نے نماز پڑھی ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہم مسجد میں آئے ہیں، ورنہ بہت سارے ہیں جو نہیں آ سکے۔ ہم سے زیادہ عقل والے ہیں، ہم سے زیادہ ہمت والے ہیں، ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے ہیں، ہم سے زیادہ طاقت اور قوت، سب کچھ ان کے پاس ہوگا، اللہ نے نہیں توفیق دی۔ توفیق کا دینا، رکاوٹ کا دور کرنا، دل کے اندر خیال کا پیدا کرنا، جذبے کا پیدا کرنا، پھر اللہ پاک کا چلا کر مسجد میں لانا یا کسی بھی عمل کے اوپر لے کر آنا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ ایک تو اس بات کا خوف رہے کہ کہیں کسی گناہ کی وجہ سے میری توفیق سلب نہ ہو جائے۔ آج اللہ مجھے توفیق دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا گناہ کروں جس کی وجہ سے اللہ پاک اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں اور اللہ پاک جو مجھے توفیق دے رہے ہیں وہ اس توفیق کو مجھ سے سلب کر لیا جائے۔ ایک تو یہ ہر وقت خوف ہونا چاہیے۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ ایمان والا مطمئن ہو کر کبھی نہیں بیٹھا کرتا، یہ خوف ہر آن ہر گھڑی رہے کہ جتنی نیکیاں میں نے کی ہیں اللہ کے فضل سے کی ہیں، اے اللہ آپ کی توفیق سے کی ہیں، اے اللہ مجھ سے اپنی توفیق کو سلب نہ فرما، اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس کو معاف فرما دے اور جو میں نیکی کرتا ہوں اس کو قبول فرما لے۔ تو ایک خوف تو ہونا چاہیے سلب توفیق کا خوف کہ میری توفیق سلب نہ ہو جائے۔ دوسرا خوف ہونا چاہیے عدم قبولیت کا خوف۔ عمل تو میں نے کر لیا لیکن کہیں ایسا نہ ہو یہ نماز لپیٹ کر میرے منہ پر مار دی جائے، یہ صدقہ خیرات تو میں نے کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ قیامت والے دن فرمائے کہ میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، جاؤ جس کے لیے کیا تھا اس سے لے کر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی انتقال کے وقت اپنے بیٹے سے فرمانے لگے مجھے زمین پر لٹا دو شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ اب بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معمولی آدمی تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے اور یہاں تک فرمایا کہ اگر نبوت ہوتی تو عمر کو ملتی، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑے صفات کے مالک، لیکن ایسا خوف غالب ہے کہ مجھے زمین پر لٹا دے، اور بیٹے نے زمین پر لٹا کر سر جو ہے اپنی گود کے اندر رکھا تو فرمایا نہیں سر بھی میرا زمین پر ڈال دے، اللہ پاک کو میری بے بسی پر رحم آ جائے۔ بڑے بڑے صحابہ آئے، اے امیر المؤمنین آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں، کیوں پریشان ہیں، آپ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، آپ نے یہ کام کیا، آپ نے یہ کام کیا، آپ نے یہ کام کیا، بہت سارے کارنامے گنوائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا تو سب کچھ ہے لیکن پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وہاں کسی کام کا تھا کہ نہیں تھا۔ یہ ہے عدم قبولیت کا خوف۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اول تو ہمارے اعمال ایسے ہیں، لیکن یہ خوف ہر وقت ہونا چاہیے کہ جو میں نے کیا پتہ نہیں کوئی عمل آگے پہنچا بھی ہے کہ یا دنیا کے اندر ہی رہ گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں وہ بعض دفعہ جو ہے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، بہت سارے اعمال نیچے رہ جاتے ہیں۔ تو ایک تو سلب توفیق کا خوف، دوسرا عدم قبولیت کا خوف، تیسرا خوف سوء خاتمہ کا خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ برا ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھو گے جس حالت میں تمہاری موت آئی ہے، اور موت اسی حالت میں آئے گی جیسی زندگی گزاری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی گناہ غالب آ جائے، ساری زندگی تو میں اپنے طور پر اپنے آپ کو دیندار سمجھتا رہا، لوگ بھی سمجھتے رہے، ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ کہیں برا نہ ہو جائے۔ ایک اللہ والے کا قصہ مشہور ہے کہ وہ صرف ایک ہی دعا مانگتے تھے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر، اے اللہ خاتمہ ایمان پر، اے اللہ خاتمہ ایمان پر۔ لوگوں نے کہا بہت ساری مسنون دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے، اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں۔ کہا بہت کچھ مانگا کرتا تھا لیکن میں نے اپنے ایک بھائی یا اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں بتایا کہ میں نے اس کو دیکھا وہ ہر وقت تلاوت کرتا تھا، ہم تو اس کو نیک سمجھتے تھے، لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے کہا قرآن پاک لے کر آؤ۔ ہم قرآن لے کر گئے تو یہ خوشی لے کر گئے کہ اب یہ قرآن پڑھے گا اور اس کی جان نکل جائے گی۔ تو اس نے قرآن کو ہاتھ لگا کر کہا کہ میرا تیرے آج سے کوئی واسطہ نہیں، اور اس کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ کون سا گناہ تھا یا وہ جو قرآن پڑھتا تھا وہ کس نیت سے پڑھتا تھا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ تو دلوں کو دیکھ کر معاملہ فرماتے ہیں۔ تو سوء خاتمہ کا یہ ایسا ڈر ہے جو بڑے بڑے اللہ والوں کے دلوں کے اندر رہتا تھا، اور وہ کانپتے رہے ہیں ساری زندگی کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا۔ اللہ والے کا قصہ مشہور ہے کہ اپنے بھائی کو بلایا انتقال سے ایک دن پہلے، کچھ رقم اس کو دی
اور کہا کہ دیکھو یہ علامتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اور یہ فلانی چیزیں ایسی ہیں اگر ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ آخری وقت آ چکا ہے، اگر تو تم یہ دیکھو، یہ علامات دیکھو جو خاتمہ ایمان پر ہونے کی علامتیں ہیں، تو یہ جو میں پیسے تجھے دے رہا ہوں، اس کا اس زمانے میں شکر اور بادام یہ چیزیں ہوتی تھی، مٹھائیاں تو نہیں ہوتی تھی، یہ منگانا اور لوگوں میں تقسیم کرنا، اور اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کس خوشی میں دے رہے ہو، تو کہنا کہ آج ایک قیدی قید سے چھوٹ گیا ہے، دنیا قید خانہ تھا، آج میری اس سے جان چھوٹ گئی، اس خوشی میں بانٹ رہا ہوں، یہ اس کو کہنا۔ اور اگر دیکھو کہ وہ علامات نہیں ہیں تو پھر جو ہے کسی کو میرے جنازے کی خبر نہ کرنا، چپکے سے اٹھا کر مجھے پھینک دینا، اور اگر کسی کو میری تعریف کرتے ہوئے سنو تو اس کو کہنا کہ یار وہ ایسا نہیں تھا جیسا تم سمجھ رہے ہو، بس اتنا اس کو کہہ دینا۔ برے خاتمے کا خوف اللہ والوں کے نیک بندوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ تو تیسرا خوف سوء خاتمہ، برے خاتمے کا خوف، اور چوتھا خوف قیامت والے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال تو ہم لے کر جاتے ہیں، پہنچ بھی گئے، قبول بھی ہو گئے، اچھے بھی تھے، لکھے بھی گئے، نامہ اعمال کے اندر موجود بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن پر کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے وہ آ جائیں۔ اے اللہ میرا اس کے ذمہ حق ہے، اس نے مجھے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے میرا مال دبایا تھا، اس نے مجھے برا کہا تھا، میرا اس پر حق ہے، وہ حقوق والے ہیں کہ میری نیکیاں اس وقت ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کون؟ صحابہ نے کہا وہ جس کے پاس درہم اور دنانیر نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ پہاڑوں پر رکھی جائیں تو پہاڑ دب جائیں، لیکن حقوق والے آئیں، نیکیاں لے کر چلے جائیں اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ موٹے یہ 4 خوف ایسے ہیں جو ہر آن ہر گھڑی ہر بندے کے اندر رہنا چاہیے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے کہ یہ 4 چیزیں ہر وقت اس کے دل کے اندر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ، اس لیے کہ رب کا عذاب وہ ایسا ہے کہ اس سے امن نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی نہ ڈر ہو کر نہیں رہنا چاہیے۔ اور 5ویں خوبی ان کی یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے علاوہ اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں اور حدود کے اندر رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کو بھی پاک رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے کہ اس کی حفاظت کرے گا، میں اللہ کا نبی اس کے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو آدمی حد سے باہر نکل جائے اور حد سے باہر نکل کر خواہشات کی تکمیل کے اندر ادھر ادھر بھٹکتا پھرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی بندے ہیں جو کہ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل و احسان سے یہ 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ ہمیں نصیب فرمائے، 3 انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔